کے حالات پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. بچہ کب سوتا ہے باپ کو بھی پتا نہیں, ماں کو بھی پتا نہیں, کیونکہ اس کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے, اس کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے. اور بچوں کو اگر تھوڑا زیادہ ضد کرنے لگے تو موبائل پکڑا کر دونوں ماں باپ الگ کر دیتے ہیں. کسی کے پاس وقت نہیں ہے. کون سنائے گا کہانی اور کون سنائے گا یہ واقعات؟ میرے عزیزوں, پھر وہ بات مجھے یاد آتی ہے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. آج حالات ایسی ہو گئے, ترقی 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 کے نام پر یہ روحانیت ختم کی جانے لگی. ایک جلسے میں تھا تو وہاں پر بھی اس بات کی میں نے تنبیہ کی تھی. مشکل سے شاید اس مجمع میں 100-200 لوگ رہے ہوں یا جتنے بھی رہے ہوں, لیکن شاید اس مجمع میں 10 یا 20 لوگ ہوں گے جو سن رہے ہوں گے. باقی 180 لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہی تھا جو اس طرح سے پکڑے ہوئے کھڑے تھے. سارے لوگوں کو صرف اور صرف ویڈیو بنانا تھا. ہم یہاں سے تقریر کر رہے ہیں اور ادھر سے موبائل اوپر اونچا کیے ہوئے, اور بار بار وہ موبائل میں یہی نظر کرتے رہیں گے کہ یہ صحیح ویڈیو بن رہی کہ نہیں بن رہی. میں نے محسوس کیا کہ یہ روحانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور میں نے ان جوانوں سے مشورہ کیا, ان سے میں نے مشورتاً یہ عرض کیا کہ اگلی بار جب میں مجمع میں آؤں تو ایک کام کریں, کسی ایک آدمی کو وکیل بنا کر سارے موبائل بھیج دیں, آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں, تاکہ موبائل ہی ہماری تقریر سن کر کے چلے جائیں. اگر یہی ہونا ہے, یعنی یہ ریکارڈنگ کے لیے 1-2 ٹھیک ہے, ہر کوئی اگر یہی کرنے لگتا ہے تو پھر یہ روحانیت اور اس کے تمام اثرات ختم ہونے لگ جاتے ہیں. میں یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کیا, تربیت کے لیے میں کہوں گا کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ تنہائی میں ہو یا رات کا وقت ہو تو انہیں اولیاء کاملین سلف صالحین کے واقعات ہی سناؤ. آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ سمجھ نہیں پائے گا بچہ میرا, میں سناؤں گا تو اس کو جملے ہاتھ لگیں گے, ایسا کبھی مت سوچنا. اس لیے کہ ان اولیاء کے ناموں میں بھی اتنی برکت ہے کہ گونگے بھی بولنے لگتے ہیں, اور وہ جس ذہن میں جاتے ہیں موت تک ان کے ذہن سے اور دل سے وہ واقعات ختم نہیں ہوتے. آپ کا کام ہے سنانا, اور مولا تبارک و تعالیٰ کی شان ہے ان کے دلوں میں بٹھانا. آپ نے اگر کوشش ہی نہیں کی تو یہ آج کے نوجوان جس طرح سے بھولتے جا رہے, ایک زمانہ آئے گا کہ پھر انہیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا نام بھی یاد نہیں رہ جائے گا. عزیزان گرامی, یہ محفلیں بھی ہونی چاہیے لیکن اپنے گھروں میں تربیت کا ماحول بھی ہونی چاہیے. آپ سیرت کے چند گوشتیں آج میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس نیت سے حوالے کر رہا ہوں کہ ہر باپ اس کو محفوظ رکھے اور اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں منتقل ضرور کرے, اپنے بچوں تک اس کو ٹرانسفر کرتا رہے گا. سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے سائے عاطفت میں پلتے رہے. جیلان آپ کا گاؤں ہے, جیلان ایران کا ایک علاقہ ہے, آج بھی ہے. وہاں آپ کی ولادت ہوئی. بچپن میں جب آپ کی عمر 5-6 سال کی ہوئی تھی یا 7 سال کی, جب آپ قریب کے مدرسے میں جاتے تھے, ایک مرتبہ کا واقعہ آپ خود بتاتے ہیں. ایک گائے مجھے اچھی لگی تو گائے کے پیچھے پیچھے میں چلتا رہا کہ اس گائے کو پکڑ لوں. بچے کبھی گائے بچڑے کو کھیلنے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں, وہ گائے پیچھے مڑتی ہے اور کہتی ہے الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر, اے عبد القادر کیا تجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا کہ میرا پیچھا کرے, یا اللہ نے تجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ کھیل کود کرے. گائے نے جب یہ کہا, وہ سلطان الاولیاء ہے. پھر میں بات عرض کروں, جس طرح اللہ نے سید الانبیاء کو معجزات میں جانوروں کی بولیاں عطا کی تھی, اس سید الاولیاء کو بھی کرامات میں جانوروں کی بولیاں بھی عطا فرمائی. آپ نے اس دن سے فرمایا پھر کبھی میرا ذہن کھیلنے کودنے کی طرف قطعاً نہیں گیا. گائے سے کھیلنا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, یہاں تو بڑے بڑے کھیل کھیلتے ہیں, بڑے بڑے کھیل, اور پورا دن کھیلوں میں گزارا جاتا ہے. لیکن غوث پاک فرماتے ایک بار میرا ارادہ ہوا تھا
کہ گائے سے کھیل لیں اور اس کو دوڑائیں، لیکن اس گائے نے پلٹ کر جب یہ کہا کہ اللہ نے تجھے اس کے لیے پیدا کیا یا اس کام کا تجھے اللہ نے حکم دیا، میں پلٹ آیا مدرسے کی طرف اور زندگی بھر کبھی کھیلنے کا خیال تک نہیں آیا۔ میں قادری غلاموں سے کہتا ہوں جن کی پوری رات گیم میں گزر جاتی ہے، کھیلنے میں، جو اپنا فاضل وقت بچتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کئی گیم ایسے جو حرام ہیں، تمہاری نیکیاں کھا جاتے، ضائع کرتے ہیں، تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ ان گیموں میں جا کر کے تم اپنی اخلاق بھی تباہ کر رہے ہو، بسا اوقات ایمان بھی تباہ کر رہے ہو، اور ان ظالموں کی دنیا نے آج تمہیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے کئی راستے بنائے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ کھیل کود کا ہے۔ گیموں کی دنیا میں تمہیں ایسا مست کیا جاتا ہے۔ چند سال پہلے میں نے مرتے ہوئے بھی جوانوں کو دیکھا پب جی کے نام پر، کوئی کہاں مر رہا ہے جوانی کے عالم میں، اس کے ہاتھوں میں راشا تاری ہے، کسی کے بدن میں کپکپی تاری ہے، کیونکہ ایسا ایڈکٹ ہو گیا ہے جیسا نشہ خور ڈرگس لینے والا، اس طرح کچھ لوگوں کو میں نے کھیل کود کا عاشق دیکھا ہے۔ میرے عزیز و قرآن نے یوں ہی نہیں کہا کہ یہ دنیا لہو و لعب کی جگہ ہے، اگر تم اس میں مصروف ہو گئے تو پھر اس سے موت تک نکل نہیں پاؤ گے، موت تک نکل نہیں پاؤ گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج اس محفل پاک سے میں آپ سب کو میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے فاضل اوقات میں ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں نوجوان، ارے ٹائم بہت ہے، ابھی لاؤ تھوڑا سا گیم کھیل لیتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا لاؤ تھوڑی دیر استغفار کر لیتے ہیں، لاؤ تھوڑی دیر اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی تو وقت تھا تمہارے پاس۔ اسی لیے میں نے مصر میں کئی جگہ پر یہ اسٹیکر لگے ہوئے دیکھے، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار، اپنے انتظار کو، اپنے ویٹنگ ٹائم کو استغفار میں گزار، استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اگر اور وقت تمہارے پاس میسر آئے تو میرے عزیزو ان خالی اوقات میں اپنے نبی پاک پر درود کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا اس سے زیادہ بہتر کوئی غذا ہے تمہارے لیے؟ تمہاری روح کی بھی غذا ہے، جسم کی بھی غذا ہے، اور درود پاک جب کثرت سے پڑھو گے تو میرے نبی کا قرب بھی ملے گا۔ گیم کھیلنے سے کیا ملنا ہے تمہیں؟ کیا ملتا کیا ہے؟ ٹائم تو ضائع ہو گیا کھیل کود میں، نہ تمہارا ذہن کچھ صاف ہو سکا، نہ تمہیں مالی کچھ مدد آ سکی، سوائے اس کے کہ اس کا نشہ چڑھا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اسی اوقات کو اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں محبت سے دین ایوبی کے نام پر دوسری طاقت ابھر کر کے نکلی ارطغرل غازی کے نام پر، یہ غوث پاک کی کرامات میں بتا رہا ہوں، یہ غوث پاک کی سیاست اور ان کی اصلاح کا نتیجہ ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ جس سے قائم ہے، خلافت عثمانیہ کے جو موجد اعلیٰ موری سے اعلیٰ رہے، یہ سب کے سب تربیت یافتہ رہے شیخ اعظم محی الدین ابن عربی کے۔ ابن عربی کون ہے؟ یہ غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں۔ ان کی تربیت سے ایک خلافت عثمانیہ کی شکل آئی پوری دنیا میں، جس نے 650 سال خلافت قائم کی، سلطنت قائم کی، اور دوسری طاقت ابھر کر آئی تھی صلاح الدین ایوبی کے نام پر، اور تیسری طاقت آئی تھی، یہ بھی غوث پاک کی سیاسی اصلاحات کا ہی نتیجہ تھا، شہاب الدین غوری کے نام پر، جو سرکار غریب نواز کے ذریعے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہاں پر بھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ان کی سیاسی اصلاحات کے نتیجے پر 3 بڑی طاقتیں اس دنیا پر آئی ہیں، ان کا تینوں کا کنیکشن غوث پاک کے دربار سے ہے، تینوں کا کنیکشن، اور تینوں اپنے وقت کے ایسے شیر تھے جن کے بارے میں یہ کہنا بالکل مجھے سچ لگتا ہے، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے وہ سلطان عثمان غازی ہو، چاہے وہ شہاب الدین غوری ہو، ان تینوں کا حال یہ تھا، ان پر یہ بات کہنا مجھے بالکل برابر لگتا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ بن جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کے دربار کی یہ نسبتی تھے، اور پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی، پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی۔ تمہیں پتا ہے فلسطین کے یہودی اور عیسائی اور یورپ کے
عیسائی اور یہودی، یہ لکھی ہوئی کتابوں میں بات ہے، مائیں عیسائی ماں اور یہودی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی رات میں، یہ کہہ کر کے بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ ڈراتے ہیں نا بچوں کو کہ یا بیٹا سو جا پولیس آ جائے گا، بوڑھا آ جائے گا۔ اس وقت یہودی اور عیسائی مائیں بچوں کو یہ ڈرا کر سلاتی تھی بیٹا سو جا صلاح الدین آئے گا۔ یہ خوف صلاح الدین کا کس لیے تھا؟ اس لیے کہ وہ دربار غوث سے منسوب تھا، دربار غوث سے منسوب تھا، وہاں کا تربیت یافتہ تھا۔ عزیزان گرامی وقار، علماء سے میں آج اس منبر سے میسج ضرور دینا چاہوں گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، عزت اور وقار عطا کی ہے، نیابت مصطفیٰ عطا کی ہے، تو اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ کسی نیتا کے پاس جا کر 5,000 روپے لے کر کے آ جائیں، کہے کہ ہم اپنی قوم کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ نہیں، آپ ایسی بے نیازی دکھاؤ کہ وہ تمہاری قوم کا لیڈر ہوگا جو امت مصطفیٰ کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرے گا، حضور کی امت پر آئی ہوئی تکالیف کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، وہ تمہارا لیڈر ہے، وہ تمہارا ہیرو ہے۔ یہاں خواہ مخواہ چھچوروں کو، چوہوں کو لیڈر بنا کر کے ان کے پیچھے ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ کنگ ہے، یہ سلطان ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹھکانا ہے۔ دیکھو تو یہ کسی کی ساری میں بیٹھا ہے، کسی کی دھوتی میں بیٹھا ہوا، کون سا شعر ہے یہ؟ میرے عزیزوں، یہاں اصلاح کی ضرورت آ گئی، اس لیے میں یہ سخت جملے استعمال کر رہا ہوں۔ اٹھو اگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی۔ اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان۔